بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بلبل ہمتن خون شد گل شد ہمتن چھاک ایوائے بہاری اگر ہی ہست بہاری. میں جام بلب ہوں ترک تعلق کے زہر سے وہ مطمئن کہ حرف تو اس پر نہیں آیا. گرامی قدر بزرگوں محترم بھائیوں معزز سامعین، حالات کی ابتری شہر اور ملک کی تباہیاں متعدد وجوہ سے اور بالخصوص ناکارہ اور نااہل حکمرانوں کے ہاتھ سے وہ قوم کے سامنے ہے. حقیقت یہ ہے کہ نظام سارا رب العزت کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الامر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ کی طرف سے زمین والوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ان دو باتوں میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کریم اور سنت نبوی بمانگدہل اس پر دلالات واضحات کر رہی ہے. تمام امور خیر اور شر کے صرف رب العزت کے قدرت کاملہ میں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. خیر اور شر صرف اللہ کے ہاتھ. میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہے ان میں اس کا بھی مضمون موجود ہے. اور خیر کرنے کے ساتھ اور خیر کے ساتھ دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے.
اور شر کرنے سے اور بندوں کے اختیار کرنے سے اللہ تعالی کا خفگان ہے، ناراضگی ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، کیونکہ وہ بندوں کے لیے نامناسب چیزیں کفر اور کفر کے اعمال یہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، شکر کرو اور کفر مت کرو۔ تو علماء دین فرماتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ کبھی ایمان کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے اور کبھی شکر کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں جو کفر ہوتا ہے وہ تو واقعتاً کفر ہے، جس کو کہتے ہیں مخرج عن الملہ، دین سے نکلا ہوا۔ لیکن نعمت اور احسان سے منحرف، منہ موڑنے والا، ناشکرا، اس پر بھی کفر کے آثار ہوتے ہیں۔ جیسے کافر وجود الہی یا ذات الہی یا قدرت الہی یا تصرف الہی یا رجال اللہ، کتب اللہ، خدا تعالی کے اوامر و نواہی یا ان میں سے کوئی قطعی امور میں سے امر اس کا منکر بنتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے، نماز میں بھی شریک ہوتے تھے، یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو یکسوئی چاہیے۔ شرک میں کھل کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے، اور ناشکری میں اعلان تو نہیں ہوتا، نہ اظہار ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے منعم اور محسن کو کما حقہ نہیں مانا جاتا ہے۔ اس لیے ناشکری بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، صحت دی ہے، عمر دی ہے، جوانیاں دی ہے، مال و دولت دی ہے، بڑے بڑے عہدے اور مقامات عطا فرمائے ہیں۔ ایک علیحدہ اسلام کے نفاذ کے لیے اور اسلامی روایات کے لاگو کرنے کے لیے ملک دیا گیا تھا۔ 30 سال جب اس پر گزر گئے اور اس نعمت کا احسان اور شکر بجا نہیں لایا گیا تو آدھا ملک چھین لیا گیا اور اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آج مشرقی پاکستان کا نام نقشے میں نہیں ہے، اس کی جگہ بنگلہ دیش ہے۔ حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جرمنی 2 ہے، افریقہ کے 2-3 ہیں، امریکہ کے کتنے اطراف ہیں، مشرقی اور مغربی تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر بنگالیوں نے ہمارے نااہل حکمرانوں سے انحراف کر کے اور بغاوت کر کے اپنا ملک بنانا تھا تو بنا دیتے، مشرقی پاکستان تو رہنے دیتے، جو اسلامی نام تھا۔ جیسے یہاں کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، اس طرح وہاں کے بھی بڑے اچھے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، لیکن یہ ان کو قدرت الہی کی طرف سے تپیڑا لگا ہے۔ میں جب بنگال گیا تھا تو میں نے وہاں کے مجمع علماء میں کہا تھا کہ یہ نام تبدیل کرنا، اس سے مجھے اندیشہ ہے
کہ تم پر کفر کا اثر ہوا ہے، کیونکہ وہ نام مشرقی پاکستان مسلمانوں کی قربانیوں کا نام تھا، صدقے اور خیرات میں نہیں دیا گیا تھا، اور قربانیوں میں آپ کے بڑے ہمارے بڑوں کے ساتھ شریک تھے، تو حکمرانوں سے ناراضگی ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکالنا کہ آپ اسلامی نام کام اور اسلامی لیبل تبدیل کر لیں، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ 200 علماء نے علماء بازار میں اس کی تائید کی اور مجھے کہا ہمیں بھی دکھ ہے اس کا، لیکن ہم بے بس ہیں اور ہماری کہاں چلتی ہے۔ یہ تو ایسے ایک لطیفہ اسامی ذکر کیا میں نے کہ اس کی طرف خیال نہیں ہے، اور یہاں پر ایک کانفرنس بلائی گئی اور اس میں اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کانفرنس میں اعلان ہوتا کہ اگر کسی ملک نے اس کو تسلیم کیا تو اس سے ہمارے خارجہ تعلقات منقطع ہوں گے، اور پھر جس ملک نے اس کو تسلیم کیا وہاں سے اپنے سفیر واپس بلا لیتے کہ یہ ہمارا دینی اسلامی نام تھا، اس میں تم لوگوں نے کیوں تبدیلی کی؟ تن ہم داغ داغ شد کجا کجا نے ہم۔ پہلے بادشاہ اور حکمران جیسے بھی خود ہوتا تھا، لیکن وہ رعایا میں ظلم، زیادتی، گھناؤنے افعال، ناکردنیاں نہیں چلنے دیتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ ہمارے لوگ ہیں، اس لیے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو۔ یہ بدترین قسم کے اعمال و افعال ہو گئے، اور حقیقت یہ ہے ہمیں کیا سیاسی شعبدے کھیلنے، وہ ایک لمبا داستان ہے اور نہ ختم ہونے والی کہانی ہے، اور اس کا وہ حساب ہے کہ ہر ورق جب الٹائیں گے تو اس کے نیچے اس سے زیادہ افسوسناک حالات نکلیں گے۔ سر جدا کر استنم یاری کے مارا یار بود، اور قصہ کوتا کرد ورنہ درد سر بسیار بود۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارا کردار وہ بھی تو قابل لحاظ ہے کہ ہم میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ چند دن پہلے ایک پارٹی کے وزیر نے بیان دیا کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سیکولر ملک ہے، لا مذہب، اور اس شخص کے ساتھ حاجی صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اگرچہ اس پارٹی کے بڑوں نے اور بڑے باحکمت لوگوں نے اس کو بڑا برا مانا اور اس کا ذاتی بیان گنوایا، لیکن ملک کے مکینوں میں اور یہاں کے سیاسی زعماء میں اس قدر ناپختہ خیالات پیدا ہو گئے کہ وہ ملک کے تو کیا کہ دین کے بھی نہیں رہے اور دین سے بھی بیزار ہے۔ مسلمان کلمہ گو تو کہتا ہے کہ میرے بس چلے تو امریکہ میں بھی اسلام نافذ کروں، اور ہندوستان کے ساتھ بھی اسلامی جمہوریہ ہند ہونا چاہیے، کیونکہ قیمتی اور اعلیٰ درسگاہ ہندوستان میں رہ گئی، بڑے کبیر جلیل علماء ہندوستان میں رہے، لیکن یہ اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے سیاسی حالات سے پریشان ہو کر، اور اب اس کے نتیجے میں اسلام سے گلہ کرتے ہیں اور اسلام کو گویا کہ اپنا مذہب اور دین نہیں مانتے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کاش کہ میں مسلمان نہ ہوتا تو وہ آج ہی مرتد ہو گیا، ابھی مرتد ہو گیا، کاش واش نہیں چلے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں کل کافر ہو جاؤں گا تو آج سے کافر ہو گیا، اور اگر کوئی کہے کہ کاش کہ میں یہودی اور نصرانی ہوتا یا
ہندو اور سکھ اور مرزائی ہوتا تو اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے، نکاح تس نس ہو چکا ہے، حج اگر کیا ہے باطل ہو چکا ہے. اس پر ما لا یکفر بہ و ما لا یکفر بہ تمام ابواب فقہ اور کلام بھرے پڑے. مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے بارے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک آدمی یہاں محلے میں رہتا تھا، بڑا معتبر آدمی تھا اور بہت کام آتا تھا، بہت نیک صالح. تو کسی نے ان کو ایک موقع پر کہا کہ بھئی آپ مسجد کمیٹی میں شاباش، تو اللہ کا گھر ہے، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم نے دوسرا علم پڑھا ہے، اس علم سے واقف نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا قدم رکھے یا ایسا کام کرے مسجد میں آ کر کے ہمارے ایمان چلا جائے. تو میں نے اس کو دیکھتا رہا، میں نے کہا دیکھو ایمان کی قدر تو جانتا ہے، ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان محفوظ رہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ بے احتیاطی ہو جائے گی، اور بے احتیاطی میں ایمان جاتا ہے. ایمان سوچے سمجھے منصوبے سے نہیں جاتا، یاد رکھنا، گپ شپ میں بھی ایمان چلا جاتا ہے. ایمان تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ایمان والے ہو. جن کا ایمان نہ ہو وہ فلم میں وہ دو ایکٹر آپس میں کچھ بات چیت کرتے تھے چند سال پہلے، تو ایک نے بیوی کو ایسے کلمات کہے کہ مولوی بھی فارغ بیٹھے ہوتے ہیں دارالفتاؤں میں، انہوں نے فتوے نافذ کیے کہ طلاق ہو گئی. مولوی بھی بے روزگار ہے، بے روزگار آدمی بے وجہ فتویٰ لکھتا ہے. فتویٰ حکم شرعی ہے اور اس کے لیے بہت طاقت چاہیے اور بہت سوچ بچار کے بعد فتویٰ لکھا جائے. تو مولویوں نے بیانات دے دیے کہ اس سے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی. تو وہ تو ایسے ہی گویے تھے اور رقاص تھے. آخر میں انہوں نے بیان دیا کہ یہ ہمارے مولوی صاحبان بھی بڑے اچھے ہیں، ان کو ہماری بڑی فکر ہے، ورنہ ہم نے تو نکاح کیا ہی نہیں، تو ٹوٹے گا کہاں سے. میرے پاس بھی یہاں ایک دارالفتاء سے تحریر آئی تھی کہ آپ بھی اس پر دستخط کریں، کیونکہ اس رقاص نے رقاصہ کو ایسے کلمات کہے اور کہنا نہیں چاہیے تھا. میں نے کہا مجھے شرع صدر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فتویٰ کون لکھے. اسلامی حکومت میں ایک مفتی ہوتا ہے، اس کو مفتی اعظم کہتے ہیں. اب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں آپ مجھے مفتی اعظم کہیں. پھر جب ناگفتہ حالات ہو نہ اور گھناؤنے ماحولیات ہو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، کہتے ہیں حکومت خفا ہو جائے گی. وہ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کا ایک امام ہے، اس کو یہ الامام المنتظر کہتے ہیں. ایک امام ان کا 12واں امام، چھوٹا بچہ تھا، وہ کہیں گم ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں اس کے پاس قرآن شریف ہے. عراق کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل سرمن رہا، وہاں ایک غار ہے، کہتے ہیں اس میں اندر چلے گئے. کوئی چھوٹی بات نہیں، مضبوط عقیدہ ہے ان کا. آس پاس جتنے روافض ہیں وہ ہر روز آتے ہیں، خیر خیرات ہو دعائیں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جب سورج ڈوب جاتا ہے کہتے ہیں نہیں آیا، ابھی وقت باقی ہوگا. اس وقت سے 1200 سال پہلے سے جب وہ گم ہوا ہے، اس وقت سے خدا تعالی نے ان کو اس عذاب میں ڈالا ہے. اور کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اس غار میں گیا ہے. تو جب علمی بحث ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ امام تو قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، وہ غار میں بیٹھے، تو یہ کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں جب حالات سازگار ہو جائیں گے کب وہ آ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں پھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو اس وقت ہے جب حالات ناگفتہ ہو، لوگ لڑ رہے ہو، لوگ کے املاک تباہ کیے جا رہے خاص منصوبے سے،
دھماکے کرائے جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر کیمیکلز کے ذریعے جتنی دکانوں کو جلانا ہو اور ان کو لوٹا جاتا ہے. تو اس خراب حالات میں ایسی بزرگ ہستی کی ضرورت ہے جو آل رسول میں سے ہو اور ان کے پاس صحیح علوم ہو اور وہ آئے اور وہ ان لوگوں کو کہے کہ ان خرابیوں سے توبہ کرو. یہی حال آج پوری دنیا کا ہے اور غلط چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں اور جس کا عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں رکھتے ہیں. چھٹی صدی ہجری میں ایک شخص ظاہر ہوا تھا، اس کا نام منصور حلاج تھا اور وہ بہت نیک صالح تھا، بڑے علوم کا مالک تھا، لیکن اس نے ایک لفظ کہنا شروع کر دیا کہ انا الحق. حق کے بہت معنی ہے لیکن ایک بڑا معنی اور مصداق اس کا اللہ تعالیٰ ہے. قرآن شریف میں ذالک بأن اللہ هو الحق، اصل حق تو اللہ ہے، حق تعالی. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جتنوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب کمزور و نکم ہیں. حق کو پکارو اللہ تعالی. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ اس کہنے سے پیچھے ہٹے اور حق تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ کہتا ہے کون مجھے پیچھے کرے، انا الحق. اور بڑی طویل بحث ہے، آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتے، صرف اس کا ایک کرن بتاتا ہوں. علماء دین بہت تنگ آئے. علماء دین کے ذمہ افراد بچانا نہیں ہے، دین بچانا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. عالم کے ذمہ فرد بچانا نہیں ہوتا کہ میرا بھائی ہے میری بابی ہے تو خیر ہے 3 طلاق کے بعد بھی رہ سکتے نہیں، جہنم بھیج رہے آپ انہیں. اور چونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو ان کی برائیوں پر بھی ہم چشم پوشی کریں گے. یہ خیر خواہی نہیں، بدخواہی ہے. بر وقت آگاہ کرو، توبہ استغفار کی تلقین کرو. علماء دین تنگ آ گئے بہت زیادہ، اور بہت سارے علماء، صحیح علماء جن کو واقعتاً قرآن و سنت عالم کہتے ہیں، وہ لوگ جمع ہو گئے. اور ابن جریر اس وقت 5 لاکھ علماء کا استاد و شیخ تھا. اس کو کہا گیا اور نے کہا مذاکرہ کر لیں. اس مذاکرہ میں وہ سوائے اس لفظ کے کچھ نہیں کیا، انا الحق، حق میں ہی ہوں. اور جگہ جگہ اور مقامات پر بھی کسی نے اپنے آپ کو رحمان ہو، کسی نے رب ہو، کسی نے اللہ کہنا شروع کیا. خرابی پر جب چشم پوشی ہو تو پھر پھیل دیا. زنا کے اندر زانی کو کیوں کوڑے لگا کے مارتے ہیں؟ شادی شدہ ہو تو سنسار کرتے ہیں. چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تاہام و قذاف کو کیوں کوڑے لگتے ہیں؟ شرابی کو کیوں کوڑے ڈنڈے سے چڑھاتے ہیں؟ تاکہ گندگی پھیلے نہیں. ہر شخص کو پتا ہو کہ اگر یہ جرم ہو گیا اور پکڑا گیا تو سزا عظیم ہوگی، بچ نہیں سکوں. قرآن کریم نے جب سزاؤں کا ذکر کیا تو فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کے نفاذ میں نرمی نہ کرنا. ترحم بر پلنگی تیز دندا، ستمگاری بود بر گوز فندا. بھیڑیے خونخوار پر رحم کرنا، بھیڑ اور مینڈے عاجز کے ساتھ ظلم کرنا ہے کہ یہ بھیڑیا ہے، خیر کھائے جتنا کھائے تو کتنی بھیڑے اور کتنے مینڈے اور بکریاں کٹ جائے گی. ترحم بر پلنگی تیز دندا، ستمگاری بود بر گوز فندا. فتویٰ لکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ شخص ان وجوہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ کافر مرتد اور واجب القتل ہے.
3 دن میں قاضی القضات اس سے گفتگو کرے، اگر اپنے اس کہنے سے باز نہیں آیا تو قتل کر دیا جائے۔ علماء کو مشکل پیش آئی اور کہا گیا کہ یہ تو صف اولیاء کا آدمی ہے، علماء میں سے نہیں ہے، کسی ولی کو بھی ساتھ کرو نا۔ اولیاء 2 قسم کے تھے، ایک وہ جو علماء بھی تھے اور دوسرے وہ جو صرف بزرگان دین ذکر و دعا و تسبیحات شب بیدار تھے، علماء اولیاء۔ اتفاق اس پر ہوا کہ امام ابو القاسم جنید بغدادی جید عالم فقیہ حافظ الحدیث اور سرتاج اولیاء، ان کو کہا گیا کہ آپ دستخط کریں تاکہ عالموں کا فتویٰ پکا ہو جائے اور بادشاہ جلات کے ذریعے اس کو سزا دے دے۔ بادشاہوں کا یہ اعلان تھا کہ علماء جب شریعت پر متفق ہو جائے تو ہم ماننے کے پابند ہوں گے۔ جس طرح ایک ملک کے اندر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی حیثیت ہے، اس سے 1 لاکھ درجے اونچی حیثیت علماء حقانی ربانی کے فتوے کی ہوتی ہے، مسلمان حکمران کے ہاں اور خود مسلمانوں کے ہاں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو القاسم جنید بغدادی نے لباس تبدیل کیا اور کہا یہ صوفیاء کا لباس ہے اور ولیوں کا لباس ہے، اس میں فتوے نہیں ہو سکتے، ان سب کے ساتھ احسان مہربانی کرم کے لباس۔ مفتی اور فقی کا لباس پہنا اور دارالفتہ میں بیٹھ گئے اور کہا دے دو کاغذ۔ تو منصور خلاج جو تھا دیکھتا رہا، اس نے کہا پہلی شکست تیری یہ ہے کہ جس لباس میں تم عرش تک پہنچے ہو اس میں تو میرے خلاف دستخط نہیں کر سکتے، یہ فرشی لباس پہننے لگے۔ تو میرا مطلب اس گفتگو سے آپ کو تاریخ کی سیر نہیں کرانی، مسئلے کی اہمیت بتانی ہے کہ دیکھو ابو القاسم جنید بغدادی فقہ اور فتوے کی حقیقت جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عام لباس میں اور ذکر و تسبیح کے لباس میں نہیں، فقہاء مفتی وہ جلالت شان رکھتے ہیں، وہ ان کے احکام اور تعلیمات قوانین ہیں، اس کا نفاذ ضروری ہے۔ ایک زمانے میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء سیاست میں تھے، تو ایک بہت بڑے عالم نے ایک شخص کے خلاف تقریر کی اور سینکڑوں کتابیں پیش کی، اس میں یہ کہا ہے فلاں نے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ لوگ بڑے جوش میں تھے کہ میں ایسے کیوں کہا ہے، تو بڑا برا آدمی ہے۔ اخیر میں وہ کہتا تھا کہ کیا کرے، ہمارے بڑے مولانا مفتی محمود صاحب ہیں اور وہ اس کے باوجود بھی ان کو کافر نہیں کہتے اور نہ لکھتے۔ بڑے ہم بڑے طالب علم تھے، چھوٹے، ہم بھی بڑے حیران تھے، لیکن اب مفتی صاحب جب تقریر کے لیے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا حضرت مولانا نے بڑی اچھی گفتگو کی، ان کا علم مسلم ہے، ان کے دلائل اور کتابیں سر آنکھوں پر، مگر میں مفتی ہوں، میرا فتویٰ قانون ہوتا ہے، مجھے اب بھی احتیاط کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جو ہے نا چھوٹے چھوٹے لوگ آ گئے، وہ نہ فتویٰ جانتے ہیں، نہ فتوے کے آداب جانتے ہیں اور فتوے لکھتے ہیں۔ کچھ مسائل ہم سمجھاتے ہیں جس میں بعض حضرات سے کوتاہی ہوئی ہے، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قمیص، واسکٹ، صدری، شیروانی، جبہ، کوٹ، اس کا دایاں بائیں میں ہو، کنارہ جو اس کا ہے گلا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، بٹن پٹی۔ تو جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ ہوتا ہے، اس طرح قمیصیں سلواؤ، ایسی واسکٹیں پہنو، ایسی صدریاں بناؤ۔ یہ جو الٹا ہاتھ دائیں پہ رکھتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انگریزی آثار عبادت میں بھی ہے۔ مسلمانوں کا الٹا ہاتھ کبھی بھی دائیں پہ نہیں آ سکتا، کسی موقع پہ بھی نہیں آتا، اور یہ شریعت کا پختہ مسئلہ ہے۔
مسلمانوں کا نام قرآن کریم میں ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ سے اچھے اور بہترین کام کرنے والے۔ بائیں ہاتھ تو حاجات بشریہ کے لیے ہے، اور وہ تو نامناسب کاموں کے لیے ہے جس میں دائیں ہاتھ نہیں ملوث ہوگا، اور جن کاموں میں دائیں ہاتھ بے بس ہوتا ہے تو بائیں اس کی مدد کرے گا۔ جیسے ہاتھ باندھنے میں بائیں بھی باندھا ہے لیکن وہ نیچے ہوگا اور دائیں اوپر ہوگا، تو چونکہ ایک عرصہ دراز گزرا ہے، بعض مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ بڑے پاکان بزرگان دین، مقدس افراد جو ہمارے بھی قبلے و کعبے ہیں، وہ بھی قدیم دستور کے مطابق اسی طرح چل رہے ہیں۔ اب ان کو صرف دقت یہ پیش آئی ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ یہاں سے بیان ہوا ہے، اور ظاہر ہے میں ان کی نظر میں چھوٹا ہوں، جتنے چھوٹا ہو اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہو، مسئلہ پختہ ہے۔ چند دن پہلے ایک بڑے علامہ فہامہ، علوم کا سمندر، نیک اعمال کا دریا، لال و جواہر کی طرح ان کا کلام اور گفتگو ہے، وہ تشریف لائے۔ شکر ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے خود بات شروع کی۔ مجھے کہا میں بھی سوچ رہا تھا کہ سلواؤں، لیکن کہیں اس کی دلیل نہیں ملی۔ میں نے کہا جو الٹا رہا سلواتے ہو اس کی کوئی دلیل ملی ہے؟ تو کہا نہیں اس کی تو کوئی دلیل اس کی بھی نہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ تو عرس بھی کرتے ہیں، تیجے بھی مناتے ہیں، چیلم بھی کرتے ہیں، پہلی رات گریٹی بھی کرتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں، اور روافظ جو ہے نا اماموں سے مدد مانگتے ہیں، یہ قبروں سے مانگتے ہیں، تعداد میں وہ آپ سے زیادہ لگ رہا ہے، آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ میں نے کہا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ صرف آپ کر لیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس قسم کی لوگوں کی اکثریت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ پھر میں نے اس کو کہا، چونکہ بڑا اچھا وقت تھا، بہترین گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا حضرت تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ دائیں بائیں پہ ہو، اور بایاں کبھی بھی دائیں پہ نہ ہو، اور مرتے دم تک یہ لکھا ہے۔ تو جب میں یہ گفتگو کرنے لگا تو میرا لائق شاگرد چٹ پٹ ہدایہ، فتح القدیر، عنایہ، بنایا، چلپی سب اٹھا کے لے آئے اور نشان لگا دیے۔ وہاں یہ لکھا ہے کتاب الجنائز میں کہ مردے کو جس وقت کفن پہنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کفن کا پہلا بائیں طرف لپیٹے، لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دایاں اوپر آ جائے گا، کما فی الحیات، جیسے یہ مردہ ہے زندگی میں پہنتا تھا، اور یہ تو مردے اور طرح ہو گئے، تو الٹی پٹی والے گزریں گے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے کفن کو بھی ایسے لپیٹیں گے؟ جی بالکل۔ میں نے کہا لکھا ہے کما فی الحیات، جیسے کہ زندگی میں۔ آپ تو مان نہیں رہے، فرمایا آج سے مان لیے۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ چونکہ میں کہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھئی نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہے، ایک تو یہ سنتوں سے پہلے نہیں کرو، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھ لو۔ یہ تقریباً 2000 فقہا کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف 2 یا 3 آدمی ناقابل ذکر ہے۔ غلط عادت ہو گئی، فرض پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے پھر اٹھتے ہو، فقہا کہتے سنت فوت ہو جائے گی، نفل پڑھو گے، پہلے اٹھو سنت پڑھو، اور اس کے بعد جب فارغ ہو جائے دعا سے پہلے آپ تسبیحات پوری کر لیں۔ پھر تسبیحات میں ہم 2 باتیں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو دانوں سے نہیں پڑھنا ہے، ہاتھوں سے پڑھنا ہے، پوروں سے، یہ نماز کے بعد والی، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے ہوگا، اس میں بائیں ہاتھ شامل نہیں۔ تو ایک بہت بڑے دینی ادارے سے، ہمارا بھی وہ بڑا ادارہ ہے اور ہمیں بھی ان پر فخر و شکر ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کیا فرماتے علماء دین؟ ایک مفتی صاحب ایک دینی ادارے میں جامع مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں،
بیان بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں صرف دائیں ہاتھ سے پڑھے، جبکہ ہم اکثر بزرگوں کو دیکھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا کہ دونوں ہاتھوں سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ غلط کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مستفتی فتویٰ لے کے میرے پاس آیا، جیسے فتویٰ میں نے دیکھا میں نے ہاتھ سے لیا اور قلم نکالا، اور میں نے ابو داؤد کی حدیث یعقد بیمینہ ہی کہ پیغمبر صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے ہی ٹھوک دی اور جلد و صفحہ لکھا، اور میں نے کہا مرقات شرح مشکات جلد و صفحہ 202 تحتاوی علی المراقی صفحہ 172 تکمل مجمع البحار صفحہ 587۔ میں نے کہا ان کو جا کے پتہ کرو کہ ان کتابوں کے خلاف آپ ایک اردو کی کتاب کا حوالہ دیں جس میں لکھا ہو کہ الٹے ہاتھ سے بھی پڑھا چلے، عقد انامل کی کوئی کاپی دکھائے مجھے۔ لوگوں کو ویسے بھی مولویوں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے، وہ چٹ پٹ ٹیکسی میں بیٹھا ہو بھاگا اس ادارے میں، کہا دارالفتہ بند ہو جائے، ان کو اسی مفتی کو پکڑ لیا، کہا کہ میں مولانا کی خدمت میں گیا اور وہ دارالحدیث سے نکل کے آ رہے تھے اور انہوں نے کھڑے کھڑے اس پہ حوالے لکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حوالے دیکھ لے کہ یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے، انہوں نے کہا حوالہ ان کا صحیح ہوتا ہے، جلد اور صفحہ لکھا ہے، بالکل کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے؟ کب نیچے انہوں نے لکھا میں معافی چاہتا ہوں، آج تک اس غلطی میں مبتلا تھا، آئندہ احتیاط کروں گا، حضرت والا کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کے لیے کسی مناسب وقت پر جب حضرت کا جلال اور غصہ کم ہو خود پیر پکڑنے معافی مانگنے حاضر ہوں۔ میں نے ان کو کہا اور سب باتیں، لیکن اس کو فتویٰ نہیں کہتے، فتویٰ اس کو کہتے ہیں جب آدمی عالم ہو کسی علم کا۔ اتنی بڑی بڑی کتابوں سے بے خبر لوگ فتوے لکھتے ہیں، یہ عوام کو کیا رہنمائی کریں گے، ان کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بینک کے ایک شعبے کو اسلام کے نام پر علیحدہ کیا اور اس میں ایک ذرہ ویکتی بھی اسلام کا بوندا نہیں، جتنی کوتھی ہوتی انکل ہوتی، ایک ذرہ برابر بھی تصور کا اسلام بھی نہیں ہے اس میں۔ چنانچہ ملک کے بڑے شہروں کا ایک وفد علماء کا آیا اور انہوں نے اس پر بڑی کتابیں لکھی، مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو میں نے ان سے صرف 2 باتیں پوچھی اور وہ ہمارے ماہنامہ جو ہے الاحسن وہ ضرور آپ رکھا کریں، پڑھا کریں، اس میں سب کچھ آتا ہے الحمدللہ۔ اس میں نے صرف 2 باتیں پوچھی، ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے اس کو مضاربہ و مشارکہ و مرابحہ و تولیہ و تکفل کہا ہے، یہ اسلامی اصطلاح اسٹیٹ بینک اور اس کے برانچ نے کس طرح قبول کی ہے مجھے بتائیے۔ قیامت تک وہ قبول نہیں کر سکتے، وہ عالمی منڈی کا ممبر ہے، عالمی منڈی سود کا گھونسلہ ہے۔ دوسرا سوال میں نے کیا ہے اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ مال بڑھتا کہاں سے؟ آپ جو ڈونروں سے پیسے لیتے ہیں اس کو کدھر انوال کراتے ہیں؟ تجارت و زراعت کدھر ہے؟ وہ ہمیں سب پتا ہے، سارا جمع کر کے اسٹیٹ بینک میں داخل کرتے 3.5 یا 4.5% سود ملتا ہے، اس میں آپ 1.5 ڈونر کو دیتے ہیں، باقی خود رکھتے ہیں، اپنے حمایتیوں پہ تقسیم کرتے ہیں۔ کیا اس طرح حرام حلال ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ پھر وہ لوگ براہ راست سود لیتے ہیں، ان میں کیا نقصان ہے؟ جب وہ بالکل بے بس ہوئے اور ہونٹ خشک ہو گئے اور بانچوں میں بالکل سفیدہ آ گیا، تو میں نے کہا میری گفتگو جمعے کی سنو، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گٹر لائن سے کوئی پائپ لائن لگائے، گھر لے آئے، فریج کے ساتھ اس پر بہترین جگہ بنائے اور اس کے اوپر گلاس ٹھوک دے اور کہے آب حیات یا کہے آب زمزم، اس کی اصل گٹر لائن سے، تو یہ زمزم کی توہین ہے اور آب حیات کو گالی دینا ہے، اس سے زیادہ اس بینکاری کی کوئی حقیقت نہیں۔ تم 50 کروڑ جگہ پر بورڈ لگاؤ، کیا قبروں سے مانگنے والوں کے بورڈ نہیں لگے ہوئے ہیں؟ کیا اس شہر میں بینر نہیں لگے کہ سب کہو یا حسین؟ کیا لوگوں کی گاڑیوں پر یا علی نہیں لگا ہوا ہے کہ یہ حقیقت کی غمازی ہے، یہ کذب اور دروغ کی غمازی ہے؟ قرآن و سنت پر
مٹی ڈالنا، مصطلحات شرعیہ کو متہم کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ آخرت سے بے نیازی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان، اعمال اور انجام محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ اس خمار میں ہیں کہ جی فلاں بہت بڑا عالم ہے، بڑا ہے لیکن نبی تو نہیں ہے، معصوم نہیں ہے نا، خطا تو ہو گئی نا، خطا مسلمہ ہے۔ بڑے بڑے عالموں سے علمی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ ضد نہیں کرتے۔ ایک عالم مکہ مکرمہ آیا اور اس نے 15 دن وہاں قیام کرنا تھا، لیکن اور نماز پوری پڑھنے لگا۔ جب کسی شہر میں آدمی کم از کم 15 دن ٹھہرے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اچانک ایک اور آدمی اس کو ملا اور اس نے ان کو کہا کیوں منا، مزدلفہ، عرفات اس 15 دن میں نہیں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جانا ہے۔ کہا وہ مستقل جگہ جانی گئی ہے، اور جب مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے کم قیام ہو اور آدمی منا و مزدلفہ جاتا ہو تو مسافر سمجھا جائے گا، کیونکہ 15 دن ایک شہر میں قیام شرط ہے، کئی شہروں میں شرط نہیں ہے، اس سے نہیں مقیم ہوگا۔ اگر آدمی کہے کہ میں کراچی اور حیدرآباد دونوں میں 15 دن قیام کروں گا تو دونوں جگہ مسافر ہوگا، اس لیے آپ قصر کریں۔ وانت حنفی، آپ حنفی عالم ہیں، قصر کرتا رہا۔ جب حج سے فارغ ہوا مکہ مکرمہ آیا پھر قصر کر رہا، اس نے کہا کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ کہ بہت دنوں تک۔ کب تو مقیم ہو گئے، پوری پڑھو۔ تو اس نے کہا لے، ایک عبادت میں 2 غلطیاں۔ فرجع الی کتب محمد ابن الحسن الشیبانی، انہوں نے کہا آج کے بعد صرف اور صرف فقہ کا مطالعہ کروں گا، اور فقہ میں امام محمد سے بڑھ کر امت محمد۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں، امام بخاری کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محدثین کی جماعت میں ان کا ثانی کوئی نہیں، اور ان کا وجود اور ان کی کتاب کا وجود بخاری شریف کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھ کر امت پر احسان عظیم کیا ہے، اور ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو 10-12 ہزار احادیث پر مشتمل ہے، ایک حدیث غلط اور جھوٹی نہیں آئی۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے تول کے اس میں ڈالا، اور ہر حدیث کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخار میں استشار کر کے اس کے بعد لکھا ہے۔ تو پتہ نہیں اور کتنی پابندیاں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ جب مرنے لگے اور طبیب نے خون چیک کیا تو خون بالکل سفید آ رہا تھا، تو وہ ڈر گئے۔ حضرت نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، میں نے زندگی میں کبھی مرچ، مسالہ، پیاز، لہسن، گوشت، دال، سبزی استعمال نہیں کی، ساری زندگی صرف دودھ اور چند کھجوروں پر گزاری، 62 سال زندگی۔ آج ہمیں شوگر کے لیے چند دنوں کے لیے کہتے ہیں کہ آلو اور چاول چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے، نفس اتنا غالب آ چکا ہے۔ وہاں دیکھو تو ان کا خون جو تھا وہ بجائے سرخ کے سفید آ رہا تھا، اور جب طبیب نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا میں اپنے جسم کو اور سینے کو پیغمبر کی حدیثوں کی تھیلی سمجھتا ہوں، نبی کی حدیثوں پر مرچ، مسالہ، تیل، گھی، گوشت، دال، ساگ یہ نہیں ڈال سکتا ہوں، بس دودھ اور کھجور ہے، یہ انبیاء کا خوراک رہا ہے۔ امام بخاری کی عظمتیں اتنی ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ امام بخاری اور امام مسلم پر انگلی اٹھاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ انگلی اٹھانے والا زندیق ہے، بے دین آدمی ہے۔ بادشاہان ہے ہمارے مسلک اور مذہب کے، پورے اسلام کا سرمایہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے، نیشاپور کے، واسط کے، سمرقند کے، بخارا کے، حجاز مقدس کے تمام حدیثیں یاد فرمائی، اور واقعتاً وہ حافظ الحدیث ہے صحیح معنوں میں، امیر المومنین فی الحدیث محدثین کہتے ہیں، احادیث کے میدان اور علم کا بادشاہ۔
تو ان کے استاد تھے علی ابن مدینی، بہت بڑے عالم ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میں کبھی بھی چھوٹا نظر نہیں آیا، لیکن علی ابن مدینی کے سامنے بچہ نظر آتا تھا اور فخر ہوتا تھا. مستصغرت نفسی الا عند علی ابن المدینی. بعض استاد بہت بلند ہوتے ہیں. انہوں نے امام بخاری کو کہا کہ آپ فقہ پڑھیں. تفقہ. انہوں نے کہا حدیث سب یاد ہے. انہوں نے کہا حدیثوں کے ساتھ فقہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو استاد ہوتا ہے نا. امام بخاری سے قرآن کی آیت پوچھی روزے کے متعلق، فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ رمضان کے روزے اگر نہ رکھے تو بعد میں رکھنے پڑے گے. تو استاد نے ان سے پوچھا کہ لغت میں اور طب میں سب سے بڑا مرض جو ہے زکام ہے. زکام کیونکہ اسی سے سرد پیدا ہوتے ہیں. سردے سے خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور جو کھانسی کا علاج نہ ہو تو پھیپھڑے میں سوراخ ہو جاتا ہے. جب اس کا علاج نہ ہو تو ٹی بی ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے امراض دکسل جیسے مرض حملہ کر لیتا ہے. تو انہوں نے استاد نے ان سے پوچھا کہ اگر کسی کو اس مجلس میں زکام ہے جو الامراض ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق وہ مریض ہے تو آج روزہ چھوڑ دے. تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں، بلکہ ایسا مرض میں مبتلا ہو کہ اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا یہ شخص مر جائے گا تو روزہ افطار کرنے، ورنہ نہیں. تو استاد نے دوسرا سوال کیا، جیسے آپ کسی کو کہے کہ میں گلشن سے گلستان جوہر جاتا ہوں تو کیا میں مسافر ہو گیا روزہ چھوڑ دوں؟ یا گلشن سے لانڈی اور قائد آباد جاتا ہوں، سفر تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سفر شرعی کا یہ شرعی اور غیر شرعی کا جو مقدار ہے یہ فقہ ہے، اس کا جاننا ہر شخص کو ضروری ہے. اور جن کو یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ ان لوگوں پر اعتماد کرے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے خاص الخاص شاگرد عبداللہ ابن المبارک کی کتابیں منگوائی اور اس کو بہت توجہ سے دیکھنے لگے اور سمجھنے لگے. فراجع الی کتب عبداللہ ابن المبارک. لا الہ الا اللہ. میرے عزیزو، جس طرح آپ ڈاکٹروں میں معیار سمجھتے ہیں کہ یہ دل کا مرض ہے، یہ ارتھوپیڈ کا کام نہیں ہے. یہ کان اور آنکھ کی تکلیف ہے، یہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ اور سرجن کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے فقہ ایک ایسا علم ہے اور فتویٰ، فقیہ اور مفتی کہ پورے اسلام اور پوری زندگی کی جہاں کوئی ضرورت ہوگی اللہ کے فضل سے وہ اس کا حل بتائے گا، اس کا حل نکال سکتا ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے جو صلاحیت کے طلباء ہوتے تھے ان کو فقہ پڑھاتے تھے، فتویٰ پڑھاتے تھے، اور ان کی صلاحیت بلند ہو جاتی، پھر وہ استاذوں کی نگرانی میں فتووں کے جواب لکھتے اور استاذ دیکھتے. انہیں اس عاجز اور فقیر نے باقاعدگی کے ساتھ تو نہیں، لیکن جب بھی کہیں غلطی نظر آئی کہیں تو میں نے اس کا رد لکھا ہے. اور وہ استاد محترم فقیہ الامہ، مفتی اعظم پاکستان، محدث کبیر، شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پسند ہوتا تھا کہ میرے پاس سینکڑوں ان کے مستقبلات موجود ہیں. چٹپٹ نیچے لکھ لیتے تھے، میرا نام لکھ لیتے تھے کہ انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے اور یہ فلاں فتوے کی اصلاح ہے. ہونا چاہیے کہ وہ فوراً اس کو پڑھ لے تاکہ غلطی سے بچے. اپنے آپ کے لیے تو انسان مولانا مفتی کفایت اللہ کی کتاب تعلیم الاسلام دیکھے، مگر اس میں بھی کبھی کبھی عالموں سے مشورہ کرے. میرا ایک مقتدی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا تو ہلتا رہتا تھا.
میں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک اور نمازی سے کہا کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں. نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ زلزلے کی طرح لرز رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا خوف ہوگا. اور جو ہے میں نے کہا بہت زیادہ خوف ہو گیا ہے، شام تک کہیں جنت الفردوس نہ پہنچے. جو سلام کر کے میں نے بلایا، میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ تو کتاب میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ہل ہل کے پڑھو. وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہلکی نماز پڑھو. میں نے کہا ہل ہل کی نہیں ہے، ہلکی ہے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی نے قرآن کی تفسیر بیان القرآن لکھی اور فرمایا اردو دان طبقہ جو بہت ہی اردو کا ماہر ہو وہ بھی میری تفسیر بغیر عالم سے پوچھے نہ پڑھا کرے، کبھی کبھی ان سے مشاورت کیا کرے. ایک بہت بڑے عالم ہندوستان کے گزرے ہیں، ان کے کچھ رشتے دار و عزیز بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی قرآن شریف کی تفسیر کے نام پر. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ بلائیں گے. چونکہ وہ ڈپٹی کلیکٹر رہا تھا، باقاعدہ عالم دین نہیں تھا، صرف نحو اور صیغہ نہیں جانتا تھا. اس نے یہ خیال کیا کہ امام جو ہے یہ کی جمع ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکاریں گے، بلا لیں گے. اور پھر وہ جھوٹی حدیث، جس طرح یہ جھوٹی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، یہ جھوٹی حدیث ہے کہ چاول پیغمبر کا پسینہ ہے. یہ جھوٹی حدیث ہے کہ علماء جنت کے چودھری ہیں. یہ جھوٹی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ آسمان نے برداشت کیا نہ زمین نے، صرف مومن کے دل میں میں آ سکتا. یہ ہماری ایک پاک جماعت بیان کرتی ہے، مگر جھوٹی روایت ہے. جھوٹی کا مطلب محدثین فیصلہ کر چکے حدیث رسول نہیں. بلی سے محبت ایمان کا جزے جھوٹی روایت، وطن سے محبت ایمان کا حصہ جھوٹی روایت. مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہے، سینکڑوں محققات. تو اس نے ترجمہ کیا کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ پکارے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک آدمی کا باپ ہوگا اور ماں کے پیچھے قیامت میں چلے گا تو ابو کیا کرے گا؟ دفتر جا کے بیٹھ جائے گا، حالانکہ ریٹائر ہو چکا ہے غریب کو، وہ بھی نہیں چھوڑتے اس کو. اسلام میں نسل نسب باپ کے اوپر ہوتا ہے. انسانوں کا، جانوروں کا باپ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ماں ہوتی ہے گائے، بکری، بھینس. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ جب ماں اور باپ میں اختلاف ہو تو بیٹا باپ کا ساتھ دے گا، ماں کا نہیں دے گا. اور پھر بھی عورت ہے ناقص العقل ہے، اور عظمت میں اور بڑائی میں باپ مقدم ہے. ہاں اور نہ باپ کے کہنے سے ہونا، الا یہ کہ شریعت میں واضح غلطی ہو باپ کی، وہ تو اب بات ہی ختم ہو گئی. باپ رافضی ہے، باپ بدعتی ہے، باپ کافر ہے، باپ قادیانی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن عام متوسط حالات میں ماں اور باپ دونوں میں محبت میں ماں مقدم ہے. پھل لے آئے، سبزی لے آئے، یہ امی کو دے دے. لیکن تنخواہ لے لی، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی پروگرام کرانا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے، یہ ماں سے نہیں، یہ ابو سے مشورہ ہو. اس میں عورتوں کی عقل کارگر نہیں ہے. اور عجیب استدلال کیا ہے اس کے لیے فتاوی عالمگیری جلد 5 میں یہ مسئلہ لکھا ہے. اور اس طرح لکھا ہے کہ دیکھو جب ماں کا بیان ہونے لگا تو آپ نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اس کا ادب و احترام کرو، جنت نصیب ہو جائے گی. لیکن جب باپ کا بیان ہونے لگا تو پیغمبر نے کہا رضا رب فی رضا الوالد، باپ خوش ہو تو رب خوش ہوگا، اگر باپ ناخوش ہوا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اب جنت میں اور رب العزت میں کتنی مسافت ہے. الٹی تعلیمات چل رہی، غلط باتیں پھیلائی گئی. باپ کو بالکل مسکین یتیم کر دیتے اور سارے جو ہے چوزے مرغی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ اس غریب کو اور دیوانہ کر دیا ہے. نہیں، احترام و ادب دونوں کا لازم ہے.
نیک صالح اولاد کا فرض ہے کہ دونوں کو پلکوں پر بٹھائے اور دل سے ان کی عزت اور شکر بجا لائے اور ان کو لڑنے نہ دے، خفا نہ ہونے دے، لیکن باپ کی عظمت رب العالمین کی طرح ہے اور ماں سے محبت جیسے جنت اور اس کی نعمتوں سے۔ خدا نہ خواستہ اگر جدائی ہو گئی تو اولاد باپ کی ہوگی، ماں کی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، بچے باپ کے ہیں، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ، مائیں خدمت کریں۔ باپ کو کہا ہے مولود لہو، جس کا بیٹا ہے، بیٹا اسی کا نا کہ دونوں کا ذکر ہو رہا۔ یہ فرق قرآن واضح کرتے، اس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی پورے معاشرے میں دین کو اور علم دین کو اور فقہ کو اور اہل حق کو ہر میدان میں غلبہ نصیب فرمائے، اور مسلمان ہمارے بھائی، ہمارے اعزاء و اقرباء دین و مذہب شہر میں، ملک میں جیسے غمگین ہے، صدموں سے دوچار ہے، اللہ پائیدار امن قائم فرمائے اور ان کے نقصانات کا اول انہیں غور کرنے کی صلاحیت دے، کیونکہ خیر و شر کا مالک رب العزت ہے۔ اللہ کی رضا میں دونوں جہانوں کی عزت اور نجات ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے بعد کوئی بچانا چاہے بھی تو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلموں کو پہلے یہ فکر، یہ تدبر، یہ سوچ نصیب فرمائے اور پھر ان کو ہر نقصان، ہر بلا و آفت سے بچائے۔ وآخر دعوانا للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، اما بعد، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واصلی واسلم علی رسولک ونبیک نبی الرحمہ نبی الملاحم ونبی التوبہ رسول رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام۔ وقال لبنته فاطمہ فاطمة سیدة نساء اہل الجنہ، رواه البخاری۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی
لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کوئی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہو میں علم کا شعر و ابوبکر بنیاد ہے، عمر دیواریں ہیں، عثمان و علی اس کے دروازے ہیں. ترمذی شریف میں تو اس طرح ہے انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا کہ میں علم و حکمت کا ایک شہر ہوں اور حضرت علی اس کا ایک دروازہ ہے. بڑے شہر اور پھر وہ بھی نبوت کا شہر ہے، اس کا ایک دروازہ تو نہیں ہوتا، بقیہ صحابہ بھی دروازے ہیں ہر راستے سے. آپ نے فرمایا صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ ایمان و اعمال کے مقامات میں پہلا نمبر ابوبکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے حضرت عثمان ہے، چوتھے حضرت علی کا چوتھا نمبر. کمپیوٹر میں اگر کیمرہ لگا ہوا ہو اور اگر ہم دوسرے شہر ملک میں اپنے کسی محرم سے بات کرتے ہو انہیں دیکھ لیں، کیا شریعت میں کمپیوٹر کی تصویر یا ویڈیو کی تصویر یا وی سی آر کی یہ سب حرام ناجائز ہے. آج کل بعض مولوی ٹیلی ویژن پہ نظر آنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصانات کرنے لگے ہیں. گنجائش مطلق نہیں ہے، ان کو نہ دیکھیں. علماء کے درمیان کسی ایک مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو کسی کی بات ترجیح دی جائے. اگر آپ میں ترجیح کی صلاحیت ہو تو آپ دیں گے نا، اگر آپ خود ہی للو پلو ہے تو کیا ترجیح دیں گے آپ؟ ترجیح تو بڑا عالم دیتا ہے جو دونوں سے زیادہ جانتا ہو. ہاں جن کے متعلق آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اس کی باتیں دین کے زیادہ قریب ہوگی اس پر آپ چل سکتے ہیں. ایصال ثواب اور نذر و نیاز میں کیا فرق ہے؟ ایصال ثواب تو یہ کہ مطلق ہے، آپ صدقات خیرات نوافل پڑھے، ذکر کرے، تسبیح تلاوت اور کسی زندے یا مردے کو بخشے. اور نظر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میرے ذمہ روزہ رکھنا ہے، حق تعالیٰ کے لیے میرے ذمہ اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنے فقراء مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو ایسا کہنے کے بعد وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ نظر ہے. کیا کسی بزرگ کے وسیلے سے جو حیات نہ ہو اللہ سے مانگنا درست اور جائز ہے؟ ایک وسیلے شرعیہ ہے کہ علم، قدرت، اختیار دینے کی صلاحیت صرف اور صرف رب العزت کی ہے. انبیاء اور اولیاء بزرگان دین رحمت کے ذرائع ہیں. اور پھر کہا جائے کہ ولی، نبی، زندے مردے کے توسط سے، وسیلے سے یا اللہ یہ نعمت احسان عطا فرما، یہ وسیلے شرعیہ ہے اور اہل حق کا شیوا ہے. دوسرا وسیلہ شرکیہ ہے. شرک کا وسیلہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اختیارات بانٹے ہیں اور ان بزرگوں کو ذمہ دار بنایا ہے. اب جو کچھ لینا ہو انہی سے لینا ہوگا. معاذ اللہ. ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے معطلہ، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بانٹ دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے. یہ شرکیہ وسیلہ اس معطلہ کا شاخسانہ ہے، اس لیے یہ کفر کا نرغہ ہے اور شرک کے بھرمار کا باعث ہے، ناجائز و حرام ہے. تو مطلق وسیلہ نہ جائز ہے اور نہ ناجائز، بلکہ اس میں تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تو عظیمت ہے، یقیناً بہتر ہے، لیکن بعض اوقات کسی ذریعے سے مانگنا بھی منع نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. خدا کی اطاعت و عبادت کافی تھی نا، پھر کیوں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول؟ پیغمبر کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم
حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وسیلے سے مانگنا براہ راست مانگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی کتاب الشہاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے۔ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان سے کیا عقیدہ رکھوانا چاہتے ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا کے معنی دوست۔ فإن اللہ و مولا ہو، خالق و مالک کے معنی میں، وہ جبریل و صالح المومنین، یہ سب مولا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں اور خوگر ہوں وہ ضرور حضرت علی سے محبت کرے، ان کو دوست جانے، کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر خالد بن ولید نے حضرت علی کے بارے میں کچھ سختی کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام تھا کہ یہ بغیر تقسیم کے کنیزیں استعمال کرتا ہے، صبر تو کرے، تقسیم تو ہونے دے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خالد پر ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا آپ کو علی کے ساتھ اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی دوست جانو، اسلامی رہنما مان لو۔ جس نے علی سے بغض رکھا، علی کی بات ہے، کسی بھی صحابی سے بغض رکھنے والا جنت نہیں جائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ اور تو بہت اچھا تھا، کان یبغض عثمان، لیکن حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس کے جنازہ پڑھنے سے معذرت فرمائی۔ غیر مقلد مسجد میں آتے وقت سلام کرتے، درست سمجھ آئے؟ مسجد میں نماز با جماعت سے پہلے جب لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہو، آنے والے کے لیے سلام منع ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے لوگ مختلف جگہوں میں بیٹھ جائے، پھر الیک سلیک جائے۔ حضرت عباس سے کوئی روایت ایسی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بچپن میں جو اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ جیسے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلاتے تو آسمان پر اسی طرح چاند حرکت کرتا تھا۔ اس قسم کی روایات عموماً شیعہ اینڈ کمپنی کی بنی ہوتی ہے، اس کی سندیں نہیں ہوتی، یا بدعتی اینڈ کمپنی کی ساخت ہوتی ہے، میڈین بدعت ہوتی ہے۔ نماز فجر کا وقت کب تک ہے؟ جب تک سورج نکلا نہیں، یعنی اگر کوئی شخص صبح نہ اٹھ سکا اور اس کی آنکھ صبح 9 بجے کھل گئی، حدیث شریف میں ہے جب اس ارادے اور عزم سے سو گیا کہ فجر وقت پر پڑھوں گا اور آنکھ لگ گئی یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کو قضا کرنے کا گناہ نہیں دے گا، اور جیسے ہی آنکھ کھل جائے فوراً وضو کرے اور نماز پڑھے۔ فإن ذلک وقت ہوا، آج اس نماز کا یہی وقت تھا۔ بعد میں نہیں، جیسے آنکھ کھلے فوراً 9 بج رہے اور 10 بج رہے، اس سے بات نہیں ہے، حدیث سن لو اچھی طرح۔ جیسے آنکھ کھلے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جھٹ پٹ پہلے سنت پھر 2 فرض، بعد میں کرو گے تو وہ تو پھر اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ نماز حنفی اور جہری میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی امام کا اتباع کرے، جیسے کہ بعض لوگوں نے سنا ہے کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، مگر یہ حدیث اس شخص کے لیے نہیں ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، الا ان یکون وراء الامام۔ موطا امام مالک اور ترمذی دونوں میں یہ جملہ موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے۔ اور جہری نمازوں کے آخری رکعتوں میں چپ چاپ رہیے، امام کے پیچھے کھڑا ہو کے کوئی ہنگامہ کرنا چاہتا ہے کیا؟ کہتے کیا کرے گا؟ کیا ہاتھ پیر رکتے نہیں ہے اس کے؟ نیز وطر کے بارے میں وضاحت کرے، وطر پڑھا کرو، واجب ہے، اور کیا وضاحت کرو؟ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں وسعت فرمائے۔ نماز حاجات کے پڑھنے کا بہتر وقت کیا ہے؟ جو سہولت کا وقت ہو اور نفل پڑھنا جائز ہو۔ کون سی صورت؟ بڑی سی بڑی صورت۔ غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا والیک کی حد تک جائز ہے۔ دیوبندی مسلک کی مسجد زیادہ دور ہو، جماعت نکلنے کا خطرہ ہو، بدعتی کے پیچھے نماز، تمہیں اس لکھتے ہوئے بھی شرم آنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح حلال گوشت نہیں ملتا، کتے کا مل رہا ہے، تو پھر وہ گدھے کا کھایا کرو۔ مسئلہ بدعتی کی اقتداء میں جماعت کا نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، کسی بھی مشرک کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
بدعتی کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا بہتر ہے. بدعتی مسلک کی لڑکی سے اپنے بتوں بدعتوں میں پھنس گیا ہے. نماز تو پڑھتا ہے وہاں، جنازے تو پڑھتا ہے، لڑکی وہاں سے لا رہا ہے. اگر لڑکے میں یہ صلاحیت اور یہ قابلیت ہے کہ وہ ان کو توحید و سنت منوا دے گا پھر تو ٹھیک ہے، یہودیہ اور نصرانیہ سے بھی نکاح جائز ہے. لیکن اگر آنکھ بکا نے نمک رفت تو نمک نیز شد، لڑکا لڑکی سے بھی بدتر ہو اور تیرے گھر جو ہے نا بدعت کا مین ہول کھلنے والا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا رشتہ توحید و سنت کا ڈھونڈے، دشمن خدا و رسول سے پرہیز کرے. بینک میں جو کریڈٹ کارڈ اندراج کرتے ہیں اس فارم، مجھے بینک کے معلومات نہیں ہے، یہ وہ بینکروں سے پوچھو. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر کی باتوں کا پردہ رکھو، لیکن بخاری مسلم کی روایت میں پیغمبر کی نجی زندگی کے واقعات کا بیان ہے. سورۃ ممتحنہ کی کس آیت میں ہے کہ پیغمبر کا پردہ رکھو؟ وہ آیت تو ذرا پڑھی. کذاب اشر، تہام و قذاب، قرآن و سنت کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. جہاں کہا ہو کہ پردہ رکھو وہ پردے کی بات ہوگی، اور جہاں حدیث میں آیا ہے آپ نے خود بیان فرمایا ہے، احادیث تو آپ کے ارشادات ہیں. کوئی ایسی کتاب تجویز فرمائے جسے بخاری مسلم دیگر کتب احادیث کو بحث اور ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہو. تو ایسی کتابیں تو بہت ہے، فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، لامع الدراری ہے، کوکب الدراری شرح کرمانی ہے. لیکن آپ کے لیے تو اردو چاہیے. بہتر ہے کہ آپ انوار الباری احمد رضا بجنوری کی جو حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کے بخاری تقریر ہے، یا ایضاح الباری مولانا فخر الدین مراد آبادی کی بخاری کی تقریر ہے، یا تقریر بخاری شیخ الحدیث مولانا زکریا کی بخاری کی تقریر ہے، یا کشف الباری ہمارے بزرگ شیخ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب شفاہم اللہ و شفاء عاجلہ، 10-12 طویل جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی، اور بھی جلدیں آ رہی ہیں. طوال و تفصیل میں یہ سب سے زیادہ ہے. اگر ایک شخص تمام ضروریات دین کو مانتا ہے لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ بخاری مسلم میں امام بخاری مسلم کے اپنے گڑے ہوئے الفاظ ہیں، پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، یہ کذاب ہے، دجال ہے. امام بخاری مسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والا کہ انہوں نے گھڑی ہوئی روایتیں ڈالی، یہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ انسان سب کو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کرتا ہے، یعنی ان کی نیکی کے کام اور گناہ کے کام اللہ تعالیٰ کے ارادے نہیں کا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا ہے، مشیت کا ہے. کیا مکمل اسلامی نظام کے متعلق کوئی جامع کتاب موجود ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم جو دور حاضر کے تمام حکومتی اداروں کا احاطہ کرتا، جی اس سے زیادہ بھی اگر ہو تو اس کتاب کا نام قرآن کریم. مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا اس میں اللہ کے غیر سے سوال کرنا جائز ہے؟ منع فرمایا علماء کرام نے. سوال اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے مانگے. یہ کہنا کہ مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے اور مسلمانوں کی ضرورت ہے، پر یہ سوال نہیں ہے، یہ ترغیب ہے، یہ جائز ہے، لیکن طریقے سے ہو. چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں جمعہ عیدین کی نماز ہوئی یا نہیں ہوتی، اگر وہاں کے علماء مناسب سمجھے اور وہ اس کو شہر کے حکم میں مان لے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز. قاعدہ تو حنفیہ کا یہی ہے کہ چھوٹے گاؤں گوٹ جہاں چند مکانات ہو، ضروریاتی زندگی پوری نہ ہوتی ہے، وہاں جمعہ نہ پڑھا جائے. فتنہ انکار حدیث کے رد میں اردو زبان کی کوئی کتاب استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کی لکھی ہوئی فتنہ پرویز کے بارے میں 2 ٹوک فتویٰ کتاب کا نام ہے. ان کی حدیث عزیز اللہ کی لکھی ہوئی کتاب فتنہ انکار قرآن کے رد میں اگر کوئی کتاب مجھے معلوم نہیں. کیا یہ بات صحیح کہ حضرت عمر نے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ جلوا دیا تھا، وہ جس میں غلطیاں زیادہ تھی وہ ہٹوا دیا تھا؟ ایک منکر حدیث کا سوال ہے کہ خلفائے راشدین نے آگ والے زمانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آگے والے کوئی ذخیرہ حدیث مرتب کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ سوال خلفائے راشدین سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں؟
کہ آپ نے نہ قرآن کریم لکھوایا باقاعدہ نہ حدیث لکھوائی. لکھوانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ضرورت پیش آئی تو لکھوا لیا گیا، نہ لکھوایا کیونکہ ان کو سب یاد تھا. جس زمانے میں خدشہ بڑھ گیا لکھوا لیا. کمرے میں جائے نماز پر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کمرے میں بیڈ پر کوئی سو رہا ہو، ان کی طرف آپ پیٹ کر لیں پھر جائز. کسی نامعلوم عورت کی لاش ملے تو اس کا مذہب کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے مذہب کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہیں دفنا دو، قصہ ختم ہے. تو اس کی تیجا اور چیلم کرنا ہے کیا؟ بس اس کو بدعتی جان کے کر لو، چلو بس شوق ہے. پھانسی ہمیشہ صبح صادق دی جاتی ہے، کیا یہ شرعی حکم ہے؟ یہ تو پھانسی گھاٹ میں جو نظر مسیح ہے اس سے پتہ کرے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں پھانسی ہے ہی نہیں، ناجائز ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جس کو پھانسی لگے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. امام صاحب عشاء کی نماز میں غلطی سے تیسری رکعت کے بعد آخری قاعدہ سمجھ کر بیٹھ گئے. ایک مقتدی نے لقمہ دی، امام نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پوری کی. پوچھ نہیں کہ امام سجدہ کریں گے؟ جی ہاں، غلطی ہو گئی، سجدہ ضروری ہے. ایک مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر میں کہا کہ پگڑی اور ٹوپی اور نماز کا ثواب یکساں ہے. صرف اتنا کہا کہ پگڑی زینت ہے نماز کے لیے، نہیں، اس پگڑی کا ثواب زیادہ ہے. فقہا کہتے ہیں تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اصواب، اے ازار و رداء و امامت. بدائع الصنائی میں یہ والصلاۃ متعمما افضل. اس پر ہمارا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے الاحسن میں، ماہنامہ والوں سے پتہ کرو، وہ لے لو پڑھ لو. اور ایک مزید تحقیق اور آ رہی ہے، دارالعلوم کراچی کے ماہنامہ البلاغ میں ایک مضمون آیا ہے، اس کا ایک جواب ہماری طرف سے دوبارہ آ رہا ہے. اسلام میں بیعت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کسی بزرگ سے عقیدت ہو اور ان کے ارشاد اور تعلیمات سے آپ کو عمل میں آسانی مل رہی ہے تو اس بزرگ سے عقیدت رکھے یا باقاعدہ بیعت ہو جائے، کوئی حرج نہیں. رسم بیعت کے اس بزرگ کے پیچھے گئے اور وہاں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر نے شکل دیکھی نہ تعلیم پائی، اس بدعت کی کوئی حیثیت نہیں. تاہم بیعت خالص استحباب ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے اور نہ ضروری ہے. جو پیر لوگوں کو یہ کہے کہ بیعت ایمان و اعمال کے لیے فرض ہے، وہ کذاب ہے اور دجال ہے، اس سے بیعت ہونا حرام ناجائز. فجر اور عصر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ جو سورج نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے اس وقت نہ کرے. ایسی عورت سے نکاح کیسا ہے جس نے پچھلے نکاح کے بعد عدت نہ کی؟ تو وہ استغفر اللہ، مطلب کہ وہ بغیر عدت کے کئی نکاح ہوا ہے تو یوں کہے کہ اس خاتون کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوا. یہ قاعدہ ہے کہ عدت پوری نہ ہو اور نکاح ہوا تو منعقد ہی نہیں ہے. تو سوال اس طرح بنے گا کہ ایک زانیہ سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف سورۃ نور میں کہ زانیہ سے نکاح زانی کر لے، عفیف پاک دامن نہ کرے. حدیث قدسی جو بغیر واسطہ ملک کے نبی کو القاء ہوتی ہے. میری ایک عزیزہ شدید علیل اللہ صحت شفا دے، کسی خاتون کا نام لکھا ہے، ان کے لیے دعائے صحت اور درازی عمر آمین. ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے آمین. میں روزگار کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک خیر و برکت کا روزگار عطا فرمائے. مجھ سے میری بیٹی عائشہ جو پورے 3 سال کی ہے، ان کی صحت کا آمین. اللہم الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جہاں اموات ہوئی اللہ ان کی بخشش فرمائے. یہ مسلمانوں کو جو صدمے پہنچے ہیں گزشتہ عاشورے میں، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. اور جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کے بیماروں کو، پریشان حالوں کو، طالبان رزق کو اللہ صحت، شفا، تندرستی اور وسیع برکتوں والی زندگی اور رزق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.